دیکھیے اسٹریٹجی ریویو جو ہونی تھی 2010 کے آخر میں جو ہوئی ہے وہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو جب انہیں اسٹریٹجی فارمولیٹ کی ہے 2009 میں اس کو جا کے آپ اسٹڈی کریں. اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈینشیل ڈائریکٹیو جو تھے وہ بڑے کلیئر تھے. وہ تھے کہ ایلیمنیٹ القاعدہ پرائمری مشن، سیکنڈری ٹو ڈسرپٹ اینڈ ڈیگریڈ دا طالبان. سو اس کے اندر جب ریویو ہوئی تو آپ واپس اگر جائیں اس پر تو دو ایلیمنیٹ جو تھے، ایلیمنیٹ القاعدہ اینڈ ڈسرپٹ اینڈ ڈیگریڈ دا طالبان، وہ دونوں نہیں ہوئے. پہلا اس لیے نہیں ہوا کہ القاعدہ از ناٹ ان افغانستان. القاعدہ کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. تو آئی تھنک میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی سیشن جو ان کا ریویو تھا یہ اتنا کامیاب نہیں رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو فردر ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ابھی تک جو اسٹریٹجی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس ان کا فوکس جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجی پہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ملٹری اسٹریٹجی جو ہے اس پہ کامیاب رہتے ہیں یا اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں اور کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہوتی تو اس کی غیر موجودگی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہو سکتی ہے، یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ پائیدار ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں جی. کبھی بھی ملٹری اسٹریٹجی بائی اٹ سیلف فالوڈ بائی پولیٹیکل انیشیٹیوز کبھی بھی کامیاب نہیں. اور پولیٹیکل اینڈ اکنامک انیشیٹیوز، ٹھیک ہے نا جی. اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ملٹری اسٹریٹجی کو خالی آپ آئسولیشن میں آپ کریں. آپ کی حاوی ہو سکتی ہے ایک ٹائم پر ملٹری اسٹریٹجی، لیکن آپ کو پولیٹیکل اکنامک اسٹریٹجی اس کو سائڈ بائی سائڈ آپ کو آگے آپ کو بڑھانا پڑتا ہے. اور یہ بالکل بینکرپٹ ایک تھنکنگ ہوتی ہے اگر آپ سمجھیں کہ ملٹری اسٹریٹجی بائی اٹ سیلف آپ کو ایک کامیابی دے دے گی ایسے سرکمسٹانسز میں. آئی ڈونٹ تھنک ملٹری اسٹریٹجی بائی اٹ سیلف ول سکسیڈ. آئی تھنک سم ویئر along the line. اسی لیے آپ دیکھیں فرسٹریشن جو ہے آپ کی ان کی جو فرسٹریشن ہے دیٹ از ناؤ بینگ پٹ آن ٹو ادر پیپل لائک پاکستان کو ڈو مور. اٹ از ویری میں سمجھتا ہوں اٹ از ویری پیتھیٹک. یہ جو اوور آل اسٹریٹجی ہے امریکہ کی اس میں حامد کرزئی کا جو رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آگے چل کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ریلیشن شپ جو ہے اس کی وجہ سے ایک ہرڈل نہیں بنے گا ان کے جو اوور آل مشن ہے اس کے لیے؟ دیکھیے حامد کرزئی از another person in a long list of failures. ٹھیک ہے جی. دیکھیے فار سم ٹائم دے آر یوزفل، ٹھیک ہے، بٹ دے ہیو نو ریئل لنکیجز ود دا پیپل. لیکن آپ کو جو کنیکشن تھی پیپل کے ساتھ وہ نہیں. وہ تو آپ کو نظر آ گئی ووٹ کے الیکٹرل ووٹ کے اندر جب ان کو بیلٹ باکسز ٹف کرنے پڑے. یہ کرزئی صاحب جو ہیں یہ کرپشن کی تو بات ہی نہیں کرتے. سو مائی پوائنٹ از کہ جب تک آپ ریئلٹی جو نہیں دیکھیں گے فیس میں کہ کرپشن جو ہے اس کو آپ نہیں اگنور کر سکتے. حال ہی میں امریکی فوجیوں کو پاکستان بھیجے جانے سے متعلق نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے اکرام سہگل نے کہا کہ ایسا کوئی اقدام پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں دس از دا ڈیزاسٹر آف دا گریٹسٹ میکنگ کہ اگر کوئی سمجھتا ہے امریکہ میں یا کسی نے پاکستان میں اس کو ایک پرسیپشن دیا ہے کہ آپ آ جائیں کام کر لیں اور ہم یہ جس طرح ڈرون کا ہم نے ایکسیپٹ کرا لیا آپ سے ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ بھول ہے کسی کی. یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اٹ ول اینڈ دا پریزنٹ ریلیشن شپ دیٹ پاکستان اینڈ US ہیو ٹو اٹ ول اینڈ اٹ امیجیٹلی اینڈ امیجیٹلی. سہگل صاحب، پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی تعاون ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیے تعاون تو ہے بٹ وہ تھیوریٹیکل لیول پر ہے. پاکستان کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں ہے. آپ یہ سوچیں یہ سب سے بڑا ایک لوڈیکرس چیز ہے کہ جہاں پر گراؤنڈ زیرو آف ٹیررزم آج ہے وہاں پر ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں ہے. لیکن اس کا وجہ ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہے یہ نہیں چاہتے. یہ نہیں اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کی لنکیجز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب تک آپ یہ بات کو کلیئر نہیں ہو جائے آپ کو کہ آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم فورس پاکستان میں ضروری ہے اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے فنڈ کر کے، اکوپ کر کے، ٹرین کر کے، اور وہ کام جب تک نہیں کرے گا آپ جو مین ایم ہے پریزیڈنشیل ڈائریکٹیو کی ایلیمنیٹ القاعدہ وہ آپ کبھی بھی نہیں آپ کر سکیں گے. 100 years آپ نہیں کر سکتے. سہگل صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. تھینک یو.